السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جیسا کہ گزشتہ کل آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو حفاظت کے طریقے اپنائے گئے کہ 23 سال کی مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید اترا، تو آپ کے وقت میں قرآن کریم کو ایک ہی انداز میں جمع کرنا ناممکن تھا، اس طور پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید جب آپ پر وحی اترتی تو آپ قرآن مجید کو لکھنے کا حکم دیتے تھے۔ وحی کو لکھنے والے جو صحابی تھے ان سے جو ہے آپ اس طرح کے کام لیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا گیا، لیکن الگ الگ چیزوں پر لکھا گیا، جیسے کہ کل آپ کے سامنے 7 چیزوں بتلائی گئی کہ 7 چیزوں پر قرآن مجید لکھا گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کے بعد میں جو سب سے پہلے خلیفہ بنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے سب سے بہترین کام یہ کیا کہ جو قرآن الگ الگ چیزوں پر لکھا گیا تھا اس قرآن کو انہوں نے جمع کرنے کا مشورہ دیا، اور اس کے لیے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس کام کے لیے انہوں نے لگا دیا۔ اور پھر وہ 4 چیزیں بھی بتلا دی گئی تھی کہ 4 طریقوں سے وہ قرآن پاک کی آیت کی تصدیق کر لیا کرتے تھے کہ قرآن پاک کی آیت ہے یا پھر کوئی تفسیری جملہ ہے، اس لیے کہ بعض مرتبہ قرآن کی آیت کے ساتھ میں سمجھانے کے لیے بریکٹ میں تفسیری جملہ بھی لکھا جاتا تھا، تو اس کو بھی جو ہے معلوم کیا جاتا تھا۔ اور خود وہ حافظ قرآن تھے، لیکن جو ہے پھر بھی دو گواہوں سے اس بات کی تصدیق کراتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لکھا گیا یا نہیں، اس بات کی تصدیق کرایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو نسخہ تھا قرآن کا، جو انہوں نے اپنے زمانے میں قرآن کو جمع کرایا تھا، اس کی چند خاصیتیں تھیں۔ کچھ اس کے جو نسخے کی خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ ہر سورت کو الگ الگ لکھا گیا تھا، لیکن ترتیب بعینی ہی وہی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، ہر صورت کو انہوں نے الگ الگ لکھا تھا، اور ایک ہی جلد میں کتابی شکل میں ایک ہی تمام کے تمام پوری کے پوری مکمل صورتیں ایک ہی کتابی شکل میں اس طرح نہیں تھی، بلکہ ہر صورت کو الگ الگ لکھا گیا تھا۔ اسی طرح دوسری خصوصیت یہ تھی کہ اس نسخے میں 7 حروف جمع تھے جن پر قرآن مجید اترا ہے۔ 7 طریقوں پر جو قرآن مجید اترا ہے اس میں وہ 7 کی 7 چیزیں جمع تھیں۔ اسی طرح تیسری خصوصیت اس میں یہ تھی کہ یہ نسخہ خط حیری، یعنی ایک قسم کا لکھنے کا جو طریقہ تھا، حیری نام سے جو منسوب ہے، اس خط میں اس رائٹنگ میں لکھا گیا تھا۔ خط یعنی رائٹنگ میں لکھا گیا تھا۔ اسی طرح اس میں صرف وہ آیتیں لکھی گئی تھی جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی، یعنی وہ آیتیں جن پر عمل جاری تھا امت کا، اس میں وہ آیتیں لکھی گئی تھی۔ جن پر عمل نہیں تھا امت کا وہ آیتیں لکھی نہیں گئی تھی۔ اسی طرح 5ویں خصوصیت یہ تھی کہ اس کو لکھوانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتب نسخہ، مرتب یعنی ایک جمع کیا ہوا نسخہ تمام امت کی اجماعی تصدیق سے، پوری امت کی
ہاں پورے سب کے ایک جٹ ہو کر جو تصدیق اس نسخے کو مل رہی تھی وہ اجماعی تصدیق سے تیار ہو جائے، تاکہ ضرورت پڑنے پر اس کی طرف رجوع کیا جا سکے، یعنی اس کی طرف جو ہے ضرورت پڑنے پر اس نسخے کو لے کر آگے بڑھایا جا سکے۔ اسی طرح اس نسخے میں قرآن مجید کی تمام صورتوں کو ایک ہی تختے اور سائز پر لکھوا کر ایک ہی جلد میں مجلد کرایا گیا تھا، اور یہ کام حکومت کی طرف سے انجام دیا گیا، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو پایا تھا۔ تو قرآن کریم کا یہ متفق علیہ جو نسخہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ جب ان کی بھی وفات ہو گئی تو وصیت کے مطابق آپ کی بیٹی ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ جو تھا وہ قرآن کو جمع کرنا تھا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ پوری امت کو قرآن مجید کے اس متفق علیہ نسخے پر جمع کرنا ہے جو عہد صدیقی میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو تیار کیا گیا تھا۔ جو نسخہ ان کے زمانے میں ایک ہی نسخہ تھا جو قرآن مجید کا جو کتابی شکل میں تیار کیا گیا تھا الگ الگ صورتوں کی ترتیب پر، تو اس نسخے پر جمع کرنا تھا۔ اسی طرح امت مسلمہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک ہی قرآن پر جمع کر دیا، یعنی قرآن کی ترتیب دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام کا دائرہ اور اسلام جو ہے وہ عرب سے نکل کر عجم کے اندر، یعنی جو عربی ممالک نہیں تھے، جو عربی پڑھنا نہیں جانتے تھے، سمجھتے نہیں تھے، ان کے اندر بھی پھیل چکا تھا۔ تو اس وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ قرآن مجید کے پڑھنے میں غلطی ہو جاتی تھی، اس لیے جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نے سب سے پہلا بنیادی کام یہ کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو نسخہ تھا انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے وہ نسخہ منگا دیا، اور تین قریشی صحابی اور چوتھے انصاری صحابی کو 5 یا 7 نسخے لکھنے کا حکم فرمایا، یعنی اس کی نقل کرنے کا، جیسے اس میں لکھا گیا ہے اسی ترتیب پر لکھنے کا حکم فرمایا۔ اور ان سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ ہدایت بھی دی تھی کہ آپ حضرات اگر کسی جگہ رسم الخط میں، یعنی لکھنے کے جو طریقے ہیں اس میں اگر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اگر ان سے اختلاف ہو تو اس کو قریش کے رسم الخط میں، یعنی قریش کی جو رائٹنگ ہے اس کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن مجید قریش کی لغت میں نازل ہوا ہے۔ معتبر روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پورے قرآن مجید کے کسی لفظ میں بھی ان لوگوں کا اختلاف نہیں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے پاس جتنے بھی نسخے تھے، ان کے پاس جو الگ الگ چیزوں پر لکھے ہوئے، سب کو جلانے کا حکم نافذ فرمایا، تاکہ امت مسلمہ ایک رسم الخط پر اور قرآن کے ایک ہی رائٹنگ پر جمع ہو جائے۔ عرب کے جو لکھنے کے طریقے تھے وہ الگ الگ طرح کے تھے، لیکن انہوں نے ایک طریقے پر قرآن کا جو رسم الخط ہے اس پر پوری امت کو لایا۔ اور اس وقت میں جو بھی صحابہ کرام تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اس کارنامے کی تائید اور حمایت کی، اور انہوں نے اس کام کو خوب سراہا اور پورا ان کے کام میں ساتھ دیا، کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جو نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق والا جو نسخہ لیا تھا ان کو واپس کر دیا، اور انہوں نے جو اس سے نقلیں تیار کی اس نسخے سے، اور اس نسخے سے جو انہوں نے کاپی تیار کی، تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 5 کاپی تیار کی، اور ایک روایت میں ہے کہ 7 کاپی اس کی تیار کی، اور الگ الگ ملکوں کے اندر اس کو بھجوایا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے کے اندر
یہ کارنامہ انجام دیا۔ اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے الگ الگ قرآن کریم کے اندر چیزیں کی گئی، جیسے کہ قرآن کریم کے جو نسخے تھے وہ نقطے یعنی جو زبر با اور تا کے جو نقطے ہوتے ہیں، جو چھوٹا سا پوائنٹ ہوتا ہے، تو نقطہ اور زبر زیر پیش سے قرآن کریم خالی تھا۔ عرب کے لوگ تو پڑھ لیتے تھے، مگر اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو تلاوت میں دشواری ہوتی تھی۔ اس میں نقطہ اور زبر زیر پیش کا اضافہ کیا گیا تاکہ سب لوگ آسانی سے تلاوت کر سکے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر منزلیں، 7 منزلیں، اس کی بھی تقسیم کی گئی۔ 7 حصوں پر قرآن کریم کو تقسیم کیا گیا، جس کو احزاب یا منزلیں کہا جاتا ہے۔ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن کریم ختم کر لیتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی، جسے منزل کہا جانے لگا۔ اسی طرح پورے قرآن کو کل 7 منزلوں میں یعنی ایک ہفتے کے دنوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اسی طرح قرآن کریم کے جو پارے ہیں، یہ پاروں کی جو تقسیم 30 پارے کی جو کہلاتی ہے، یہ معنی کے اعتبار سے نہیں بلکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے آسانی کے خیال سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کی ہی تقسیم ہے، لیکن بعد میں لکھنے والوں کی کتابوں میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملی۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم صحابہ کے زمانے کے بعد تعلیم کی سہولت کے لیے کی گئی ہے۔ قرآن مجید کے اندر نقطے کی ضرورت کیوں پیش آئی جبکہ پہلے نقطے نہیں تھے؟ یہ سوال ہی ہے۔ تو اس کا وہی جواب ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ ابتدائی زمانے میں حروف پر نقطے لگانے کا رواج نہیں تھا ان کے یہاں۔ پڑھنے والے اس طرز کے یعنی بغیر نقطے کے پڑھنے کے اتنے زیادہ عادی ہو گئے تھے، اتنی زیادہ ان کو عادت ہو گئی تھی کہ انہیں کوئی تحریر، کوئی لکھی ہوئی چیز نقطوں کے بغیر پڑھنے میں دشواری نہیں ہوتی تھی۔ وہ اگلی پچھلی باتوں کی مدد سے جس حرف پر شبہ ہوتا اس کی پہچان آسانی کے ساتھ کر لیتے تھے۔ خاص طور سے قرآن مجید کی حفاظت کا دار و مدار وہ لکھنے پر نہیں بلکہ حافظوں پر تھا۔ شروع میں جو حافظے پر یعنی دماغی صلاحیت پر جو زور دیا گیا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو نسخے عالم اسلام کے الگ الگ حصوں میں بھیجے تھے، ان کے ساتھ ساتھ قاری بھی بھیجے گئے تھے جو انہیں پڑھنا سکھاتے تھے۔ قرآن مجید پر جو نقطے سب سے پہلے کس نے ڈالے، تو اس بارے میں الگ باتیں ہیں۔ حضرت ابو الاسود دوئلی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس پر نقطے ڈالے۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ یہ کام حجاج بن یوسف اس نے کیا۔ اسی طرح الگ الگ باتیں ہیں۔ خیر، قرآن مجید کے اندر رکوع کا جو عین لکھا ہوتا ہے، رکوع کا عین لکھا ہوتا ہے، تو عین سے کیا مراد ہے؟ تو اس عین سے یہی مراد ہے کہ قرآن مجید کی جو معنی کے اعتبار سے جہاں پر معنی اور جہاں پر مضمون کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کے حساب سے ایک رکوع کا عین لگا دیا گیا تاکہ جو ہے جب بھی نماز میں قرآن مجید پڑھا جا سکے تو ایسی اتنی مقدار پڑھ کے جو ہے وہ ایک رکعت پڑھ کر رکوع کرے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز میں اس جگہ پہنچ کر رکوع کیا جائے۔ تو پورے قرآن مجید میں 540 رکوع ہے۔ اگر تراویح کی ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھا جائے تو رمضان کی 27ویں رات کو آسانی کے ساتھ قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی۔ اسی طرح جو ہمارا کورس چل رہا ہے الحمدللہ تفسیر کا، علم تفسیر کا۔ تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر کا مطلب ہے کھولنا، معنی ہے اس کا کھولنا، یعنی قرآن مجید کے معنی، حکموں اور حکمتوں کو کھول کر واضح کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صرف قرآن مجید کے الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ قرآن مجید کی آیتوں کا حکم، معنی، مطلب، مسائل اور حکمتوں کی تفسیر بھی بیان فرماتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام کو ایک سورہ پڑھنے میں
بعض مرتبہ کئی سال لگ جاتے تھے ایک ایک سورت پڑھنے میں، جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے تفسیر معلوم کرنا کچھ مشکل کام نہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین پر چلنا مشکل ترین مرحلہ تھا۔ اس راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے کیسی مشقتیں اٹھائی اور جد و جہد میں جو مراحل طے کیے ہیں اس کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو تفسیر کی جاتی ہے اس کے لیے جو سر چشمے ہیں، یعنی جہاں سے جس بیس پر جن بنیادوں پر قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے وہ ٹوٹل 6 ہے۔ پہلا تو قرآن مجید ہی خود قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کے مطلب کو بتلاتی ہے۔ بہت ساری ایسی آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر، جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کے اندر ہم یہ دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کی ہدایت عطا فرما جن پر آپ نے انعام کیا۔ تو یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ کن پر اللہ نے انعام کیا، انعام اللہ نے کن پر کیا، لیکن دوسری آیت میں قرآن مجید کی دوسری آیت میں ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی جو لوگ جن پر انعام ہوا وہ نبی ہے، صدیقین ہے، شہداء یعنی شہید اللہ کے راستے میں ہونے والے ہیں، اور صالحین یعنی نیک لوگ ہیں۔ تو یہ انعام ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے، صدیقوں کے، شہیدوں کے اور صالحین کے راستے پر ہم کو چلا۔ تو یہ قرآن مجید کی تفسیر کا جو بنیاد ہے وہ خود قرآن مجید بھی ہے۔ پہلا جو سر چشمہ ہے قرآن مجید کی تفسیر کا، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کے لیے پہلا تو قرآن مجید ہے۔ دوسرا سب سے بڑا سر چشمہ ہے قرآن مجید کی تفسیر کا وہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ کے کام کو، افعال کو حدیث کہتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن مجید کی ایک عملی تفسیر ہے۔ ان حدیثوں کی روشنی میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے معنی لکھے گئے ہیں۔ تو حدیث کے اندر بھی ہر طرح کی حدیثیں ہیں، صحیح، ضعیف، موضوع، ہر طرح کی روایت موجود ہے۔ اس لیے تفسیر کے اندر جو ہے انہی صحیح روایتوں کو لے کر جو ہے قرآن مجید کی تفسیر کی گئی ہے۔ اسی طرح تیسرا جو سب سے بڑا سر چشمہ ہے قرآن مجید کی تفسیر کا، یعنی قرآن مجید تفسیر کرنے کا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال ہے، آپ کے باتیں، صحابہ کی باتیں ہیں۔ صحابہ نے قرآن مجید کی تعلیم براہ راست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی۔ انہوں نے قرآن مجید کے ماحول اور پس منظر کا خود مشاہدہ کیا تھا، یعنی خود اپنی آنکھوں سے قرآن مجید کو اترتا ہوا دیکھا۔ تو ان حضرات کی جو باتیں ہیں وہ جتنی زیادہ بھروسے کے لائق ہو سکتی ہے، تو بعد میں آنے والے جو لوگ قرآن مجید میں اپنی طرف سے یا اپنی سوچ اور سمجھ سے کہے قرآن مجید کی تفسیر کے بارے میں، آیت کے بارے میں وہ باتیں جو صحابہ نے کہی، وہ بات کے لوگوں کو وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے جن آیتوں کی تفسیر قرآن و حدیث سے معلوم نہ ہو سکے تو اس صورت میں سب سے زیادہ اہمیت صحابہ کرام کے اقوال کو، یعنی صحابہ نے جو آیت کے بارے میں کہا اور جو معنی اور مطلب انہوں نے سمجھا وہ زیادہ معتبر ہوں گا۔ اسی طرح تفسیر کا جو چوتھا سر چشمہ ہے وہ اقوال تابعین ہے، یعنی تابعین رحمۃ اللہ علیہم ان کی باتیں ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چلے گئے ہم۔ تو صحابہ کرام کے بعد تابعین کا نمبر آتا ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام سے سیکھی ہے، اس لیے ان کے باتوں میں بھی علم تفسیر بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ان کی جو باتیں ہیں وہ بھی علم تفسیر کے اندر تفسیر کو سمجھنے کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح تفسیر کا جو پانچواں سر چشمہ ہے وہ تدبر اور استنباط ہے، یعنی غور و فکر کے ساتھ کسی بات سے کوئی مسئلہ نکالنا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی علوم کے اندر بصیرت یعنی عقل عطا کی ہو، وہ جتنا اس میں غور و فکر کرے گا
اتنے ہی انمول خزانے پائیں گا، کیونکہ قرآن مجید ایسا سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ جتنی بار غور کریں گا ہر بار نئے نئے اس کے سامنے راز کھلتے جائیں گے، نئے راستے کھلتے جائیں گے۔ اس کے خلاف قرآن و سنت کے بنیادی اصولوں کے خلاف کسی شخص کی رائے کو ظاہر کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی یہ قرآن میں غور و فکر کر کے جو باتیں ایک مفسر نکالتا ہے تو اصولوں کی بنیاد پر نکالتا ہے، وہ اصول وہی ہے جو قرآن اور سنت نے بتائے، دین کے اصول اور دین کے قوانین کے حساب سے نکالتا ہے۔ اس کے اصولوں سے ہٹ کر اگر وہ کوئی اپنی سوچ اور سمجھ سے غور و فکر کر کے کوئی بات کہتا ہے تو اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، جس کے بارے میں آگے آپ کو بتایا جائے گا۔ یعنی اپنی رائے سے، اپنی سوچ سمجھ سے تفسیر کرنا، اس کو وہ کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ اسی طرح تفسیر کا جو چھٹا سر چشمہ ہے وہ عرب کی لغت ہے، عرب کی زبان۔ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، اس لیے قرآن کریم کی تفسیر کے لیے عربی زبان پر مکمل عبور، مکمل اس میں درک حاصل کرنا، مکمل اس میں اس کا عربی کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ ان کے پس منظر میں کوئی شان نزول یا فقہی یا علمی مسئلہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے اقوال منقول نہیں ہوتے۔ بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ ان کے وہ آیت کس بنا پر اتری ہے، اسی طرح اس آیت میں کون سی علمی بات ہے، یہ صحابہ سے بھی منقول نہیں، صحابہ سے بھی ہم تک نہیں پوچھے، اللہ کے نبی سے بھی ہم تک نہیں پوچھی، اس لیے ان کی تفسیر صرف لغت سے کی جاتی ہے اور لغت کی بنیاد پر اس کے معنی اور مطلب کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی آیت کی تفسیر میں اختلاف ہو تو لغت سے مدد لی جاتی ہے، زبان سے، عربی زبان سے مدد لی جاتی ہے کہ عرب کے لوگ اس زبان کو کس معنی میں ادا کرتے ہیں اور کس معنی میں وہ سمجھتے ہیں۔ یہ تفسیر قرآن کے 6 سرچشمے تھے کہ انہی 6 چیزوں سے قرآن مجید کی، انہی 6 چیزوں کو بنیاد بنا کر قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی ہے۔ یہ 6 چیزیں تو بنیاد ہے، لیکن علم کے طور پر جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے 14 علوم لکھے ہیں قرآن کریم کی تفسیر کو کرنے کے لیے، ان 14 علوم کے اندر جس کو بھی مہارت ہوں گی وہ قرآن مجید کی تفسیر کر سکتا ہے، اس کے بغیر جو ہے تفسیر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا کہ تفسیر بالرائے، یعنی اپنی رائے سے تفسیر کرنا۔ جس شخص نے قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کی یا ایسی بات کی جسے وہ نہیں جانتا، تو ایسے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن مجید کی تفسیر کی، اگرچہ اس کی بات ٹھیک بھی نکلی تب بھی اس نے غلطی کا ارتکاب کیا، کیونکہ اس نے قرآن مجید کی تفسیر میں اپنی رائے شامل کی تھی اور وہ ایسی چال چلا کہ جس کی اجازت نہ تھی۔ ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کی تفسیر اپنی رائے سے کی گویا اس نے کفر کیا۔ اس لیے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت تفسیر بیان کرنے سے بہت ڈرتی تھی۔ مسلمانوں کو ہمیشہ 2 چیزوں نے تباہ کیا، ایک اللہ کی کتاب سے دوری، دوسرے قرآن مجید کی غلط تفسیر۔ اسی طرح یہ تفسیر بالرائے جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا، دنیا کی سب سے بڑی نعمت جو ہے قرآن مجید ہے۔ آپ کو جو کتاب بھیجی گئی ہے آسان تفسیر القرآن، اس کا نام تفسیر ربانی ہے، اس کے پیج نمبر 93 پر لکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید روح کی مانند ہے۔ روح جس طرح انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے، تو روح جب کسی انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو زندگی اس کی چلتے رہتی ہے، اور جب روح نکل جائے تو زندہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے انسان کو روحانی زندگی مل جاتی ہے، وہ گمراہی سے نکل کر روشنی میں آتا ہے۔ جو شخص اس پر عمل نہیں کرتا وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے، اور قرآن مجید سارا کا سارا ذکر ہی ہے، اس لیے قرآن مجید یہ روح کے مانند ہے۔
قرآن مجید شفا اور رحمت ہے۔ جو شخص قرآن مجید پر عمل کرے گا روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فیہ شفاء و رحمہ، کہ اس کلام میں شفا بھی ہے رحمت بھی ہے۔ ہر ظاہری بیماری کے لیے قرآن مجید شفا ہے، اور روحانی بیماری کے لیے تو یہ شفا بن کر آیا ہے۔ شرک اور بت پرستی کے بیمار ہو سب کے لیے شفا بن کے آیا ہے، لیکن بیماری سے نجات کے لیے، بیماری سے چھٹکارے کے لیے پرہیز کرنا بھی لازمی ہے۔ قرآن مجید نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے پرہیز کرے، اور جن کے استعمال کا حکم دیا ہے ان کو استعمال کرے۔ بد پرہیزی سے بیماری بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اسی طرح قرآن مجید علم و حکمت کا انمول خزانہ ہے۔ علم کا خزانہ بھی ہے، حکمت کا خزانہ بھی ہے۔ جس قدر انسان قرآن کے قریب ہوں گے اسی قدر کامیابی اور اصلاح، بخشش، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، غور و فکر اور تربیت کے نئے راستے پیدا ہوں گے۔ قرآن مجید پڑھنے کی مثال خوشبودار میوے کی سی ہے، جس کی خوشبو، مزہ اور فائدے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس گھر میں کلام پاک پڑھا جائے گا اس میں اللہ کی رحمت اترتی ہے، فرشتے اس گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ قرآن مجید بہت بڑی فضیلت والی اور آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے۔ سب پیغمبروں میں فضیلت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام پاک نازل ہوا، اترا، اس فرشتے کے ذریعے سے اترا جو فرشتہ سب فرشتوں سے افضل اور سب کا سردار ہے، جس کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس جگہ پر قرآن مجید اترا جو برکت کی جگہ ہے اور دنیا بھر کے لیے ہدایت کا مرکز ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف ہے، ایسی سرزمین میں اترا ہے۔ اسی طرح اس مبارک مہینے میں اترا ہے جو سب مہینوں سے افضل ترین ہے، یعنی رمضان المبارک میں۔ اس مبارک رات کو یہ کلام پاک اترا ہے جو تمام راتوں سے افضل ہے اور بابرکت ہے۔ وہ ایک رات فضیلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی شب قدر۔ اس امت پر اترا ہے جو تمام امتوں میں بہترین امت ہے، جو سب سے آخر میں آئی اور سب سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہماری کوتاہیوں کے باوجود ہم کو بہت ساری فضیلتوں سے نوازا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے۔ آپ آخر دم تک اس امت کے لیے دعا کرتے رہے، اس امت کو یاد کرتے رہے۔ اس امت کو تو مثالی امت بننا چاہیے تھا، دین کو پھیلانے کا کام ان کے ذمے ہے، کیونکہ نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ اب بھی وقت گیا نہیں۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کی جائے۔ چند ضروری باتیں تفسیر کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر 2000 عربی کے مشکل الفاظ، صرف 2000 عربی کے مشکل الفاظ اکٹھے کر کے انہیں یاد کر لے تو معنی سے قرآن مجید پڑھنے میں آسانی ہوں گی۔ یہ کچھ اہم پوائنٹس ہیں کہ پورے قرآن مجید میں 2000 عربی کے جو مشکل الفاظ ہیں انہیں جمع کر کے یاد کر لے تو معنی سے قرآن مجید پڑھنے میں آسانی ہوں گی۔ اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان 2000 الفاظ کو حضرت مولانا الیاس صاحب گنبد دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کتاب بھیج دی جائیں گی۔ اس کا روزانہ ایک ٹیبل بھی اگر یاد کر لے، ٹوٹل انہوں نے قرآن مجید کو الفاظ کے جو ٹیبل بنائے ہیں وہ 19 یا 20 ٹیبل ہیں، تو روزانہ ایک ٹیبل بھی اگر یاد کر لے الفاظ اور معنی کے ساتھ میں، اس میں جو لکھا ہوا ہے اس انداز میں، تو انشاءاللہ قرآن مجید کو معنی سے پڑھنے میں آسانی ہوں گی۔ انشاءاللہ وہ گروپ میں آپ کو بھیج دی جائیں گے۔ اسی طرح پورے قرآن مجید میں 20 جگہ ایسی ہے جہاں جان بوجھ کر زیر زبر کے فرق کرنے سے، یعنی زبر ہے تو زیر پڑا، زیر ہے تو زبر پڑا، یہ جان بوجھ کر پڑھنے سے کفر، یعنی انسان کافر ہو جاتا ہے، کفر کا اندیشہ ہے، کفر کا ڈر ہے، کیونکہ معنی خطرناک طریقے سے بدل جاتے ہیں جب زبر کی جگہ زیر پڑا اور زیر کی جگہ زبر پڑا۔ یہ پورے قرآن میں صرف 20 جگہ ایسی ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی، اس لیے جہاں پر بھی وہ آیتیں آئیں گی اس کو
احتیاط کے ساتھ پڑھنا، احتیاط کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ مولانا ان سب چیزوں کا پی ڈی ایف سینڈ کریں گے؟ کن سب چیزوں کا؟ آپ نے بولے 20 جگہ ایسی ہے جہاں مطلب زیر زبر کی غلطی سے بھی مطلب شرک کا ڈر ہے۔ جی اس کے انشاءاللہ معنی کی پی ڈی ایف بتایا میں نے، اس کی پی ڈی ایف تو نہیں، لیکن یہ جہاں پر بھی آئیں گے نا انشاءاللہ تو جی وہ آپ مینشن کرائیں گے۔ ہاں مینشن کریں گے، اور پھر کوشش کریں گے وہ 20 جگہ بھی آپ کو ڈائریکٹ ایک چارٹ کے اندر بتلا دی جائے ہاں انشاءاللہ۔ وہی جی جیسا پھر وہ نوٹ کر لیں گے نا انشاءاللہ۔ جی جزاک اللہ۔ جی تو اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر چند باتیں ایسی ہے کہ جو تجوید کے لحاظ سے ضروری ہے۔ بس بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عربی لفظ کے کئی معنی آتے ہیں، کہیں ایک معنی مراد لیا جاتا ہے اور کہیں دوسرا معنی، ہر جگہ ایک ہی معنی لینے والا تفسیر میں غلطی کر جاتا ہے۔ جیسے کہ سلطانن کے معنی الزام کے آتے ہیں، قوت کے آتے ہیں، قابو کے۔ سلطانن عربی زبان میں سلطانن کے معنی الزام، قوت، قابو، غلبہ، حجت، ثبوت، سند، دلیل کے آتے ہیں۔ تو یہ سب معنی میں الگ الگ معنی میں آتا ہے۔ تو عربی لفظ کے کئی معنی آتے ہیں، کہیں ایک معنی مراد لیا جاتا ہے، مطلب کہیں ایک معنی کو سمجھا جاتا ہے اور کہیں دوسرا معنی، ہر جگہ ایک ہی معنی لینے والا تفسیر میں غلطی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اردو لفظ ہوتا ہے، اس کے عربی میں کئی نام آتے ہیں، جیسے کہ اولاد کے معنی عربی میں، اولاد کی جو عربی آتی ہے وہ ولدن بھی آتی ہے، اسباتن بھی آتی ہے، غلامن، ذریتن، بنین وغیرہ یہ ساری آتی ہے۔ اسی طرح زیر زبر پیش کے فرق سے معنی کے اندر تبدیلی آتی ہے، جیسے کہ ملک کا معنی فرشتہ، اور ملک کا معنی بادشاہ، اور ملک یعنی بادشاہت، اور ملک یعنی جائیداد۔ اسی طرح حمام غسل کی جگہ حمام، کبوتر حمام موت کو کہتے ہیں۔ بعض مرتبہ قرآن مجید کی صورتوں کے 2 نام ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ دہر کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ دہر کے معنی زمانہ اور انسان، زمانہ اور انسان کو سب جانتے ہیں۔ اس صورت میں دہر یعنی زمانے کا لفظ آیا ہے۔ دہر کے معنی تو زمانہ ہے، اور انسان کا مطلب تو آدمی ہے جس کو سب جانتے ہیں۔ تو اس صورت میں دہر یعنی زمانے کا لفظ آیا ہے، جو 29ویں پارے میں سورہ دہر، اور اس صورت میں انسان کی پیدائش کا ذکر ہے۔ تو اس تفسیر کے اندر جو ہے آپ کو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بتائی جائیں گی۔ ابھی گروپ میں آپ کو ایک پی ڈی ایف سینڈ کی جا رہی ہے، اس کو کھولیں اور اس میں انشاءاللہ 2-3 باتیں 5 منٹ لے لیں گے۔ مولانا جو نوٹ گروپ میں جی جو نوٹس آپ دے رہے اردو میں گروپ میں، وہ نوٹس لکھنا ہے بک میں؟ لکھے تو اچھا ہے، کوئی لازمی نہیں ہے، ہر ایک اپنی سہولت سے جو بھی جیسی بھی سہولت ہو لکھے تو اچھا ہے، نہ لکھے تو کم سے کم پڑھ لے، نہیں پڑھنا آتا ہے تو کم سے کم کسی سے پڑھوا لے۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ ریکارڈنگ تو بھیجی ہی جا رہی ہے آپ کو، ریکارڈنگ میں ساری چیزیں ہیں، مل جائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ جی یہ گروپ میں ابھی کتاب بھیجی گئی آپ کو، پہنچ رہی ہے، اس کا نام ہے قرآنی الفاظ اور قواعد۔ قرآنی الفاظ اور قواعد ابھی پہنچی نہیں، آپ کو پہنچ جائیں گی۔ اس میں 19 ٹیبل ہے، اس 19 قرآن مجید کا جو 60% حصہ ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ایسے الفاظ ہیں قرآن مجید کے 60% کہ جن کو ہم اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی اردو میں استعمال ہونے والے 60% جو قرآن مجید ہے، باقی کے جو 20% ہاں وہ الگ ہے، اور 20% الگ ہے اس کتاب کے اندر۔
بتایا گیا ہے۔ عربی کے بہت سے الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بار بار آئے ہیں، کچھ الفاظ درجنوں بیسیوں بلکہ سینکڑوں بار بھی آئے ہیں۔ کچھ الفاظ 12 مرتبہ آئے، کچھ 20 مرتبہ آئے، کچھ سینکڑوں یعنی 100 مرتبہ بھی آئے ہیں۔ ان بار بار آنے والے الفاظ کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا 60% کے قریب حصہ صرف 300 کے قریب الفاظ پر مشتمل ہے، یعنی 60% حصہ قرآن کریم کا ایسا ہے کہ جو 300 الفاظ ہیں، بقیہ 20% حصہ صرف 176 الفاظ پر مشتمل ہے۔ آخری 20% حصہ ان الفاظ پر مشتمل ہے جو ایک بار آئے ہیں، یعنی ان کا ڈبل آنا بہت کم ہوا ہے۔ اس لیے 60% حصے پر جو مشتمل الفاظ ہیں ان کے معنی اور قرآن کریم میں ان کی تعداد یہ آگے آپ کو اس کتاب میں ذکر کی گئی ہے۔ یہ 19 چھوٹے چھوٹے ٹیبل ہیں، روزانہ ایک ایک ٹیبل یاد کرتے رہے۔ ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ قرآن کریم میں استعمال ہونے والے بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کچھ ایسے الفاظ ذکر کرتے ہیں۔ یہ PDF آپ کو پہنچ چکی ہے یا پہنچنے میں ہے، تو انشاءاللہ اس PDF میں سے کل